السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتی ہوں اس کا نام ہے یوم آزادی۔ آج ہم اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہی ہمارے ملک کو انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ آج کا دن ہندوستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ برسوں کی جدوجہد، جان و مال کی قربانیوں، قید و بند کی صعوبتوں کے بعد ہمیں آزادی کا پروانہ ملا۔ آج 15 اگست کے موقع پر پورے ہندوستان میں جشن آزادی کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں اور ان میں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، مگر افسوس ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں سچائی اور انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے آج ہندوستان کے نام نہاد خیر خواہ لوگ بھول سے بھی کسی مسلمان کا نام نہیں لیتے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، ہندوستان کی تحریک میں جس طرح ہمارے ہندو بھائیوں نے محنت کی، سکھ بھائیوں نے قربانیاں دی، اسی طرح ہم مسلمانوں نے بھی اپنے خون سے آزاد ہندوستان کی تاریخ لکھی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں اشفاق اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب تک مولانا محمد ابوالکلام رحمہ اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جب تک مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، اور جب تک ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد مجاہد کا ذکر نہ ہو۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کے خون کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہی ہیں، وہیں دوسری طرف آج کے مسلمان نوجوان کو بھی اپنے اسلاف کی تاریخ کا اور جنگ آزادی میں ان کے کردار کا کچھ بھی علم نہیں۔ اسے جیسے اور جدھر ہانکا جا رہا ہے وہ اسی رخ پر چلا جا رہا ہے۔ محترم بھائیوں، آج برادران وطن کو یہ بات بتلا دیجئے کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے ملک اور وطن کا وفادار رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین سے رخصت ہو رہے تھے، اہل وطن کی ظلم و زیادتی کی سبب اپنا وطن عزیز ترک کر رہے تھے، تب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں اس لیے اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اس سرزمین سے محبت نہیں، بلکہ اس سرزمین کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بار پھر یہ عزم کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ وطن کے لیے کبھی بھی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، خواہ وہ قربانی ہمیں اپنی مال سے دینی پڑے یا اپنی جان سے، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں شب و روز گزارے تھے، علماء صادق پور ہمارے ہی اسلاف تھے جن کی کوششوں کی بدولت آج ہم آزاد ہندوستان کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے وطن کے دوستنما دشمنوں سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلمان کا نام مٹانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر دور اور ہر صدی میں جب جب ہندوستان کا ذکر ہوگا، اس کی آزادی کا ذکر ہوگا، کالا پانی کا ذکر ہوگا، جان و مال کی قربانی کا ذکر ہوگا، خود بخود خون مسلم چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ہاں، مسلمان کے دل میں وطن عزیز کی کس قدر محبت ہے یہ ایک مسلمان کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ خود اس کی گواہی دے گی۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ مسلمان اپنی وطن سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ وہ وطن عزیز کی محبت میں سب کچھ کر سکتا ہے، اسے اپنا معبود نہیں بنا سکتا، اس کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ ہمارے دور کے ایک شاعر نے وطن کے تعلق سے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل میں وطن کی محبت یوں ہی جاگزی رہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرقہ پرستوں کو ہندوستان کی تاریخ تعصب کے انک اتار کر پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔